السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ ایتھیسٹ کے متعلق ہے، ایتھیزم کے متعلق ہے۔ سمپلی آپ کہہ لیں کہ رپلائی ٹو حارث سلطان، ا بگ ایتھیسٹ، جس نے بھائی عوام کو صحیح نہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو معذرت ایسے الفاظ کے لیے، لیکن آپ کر ہی ایسا کام رہے ہیں، عوام کو صحیح دھوکہ کراتے ہیں بھائی۔ جو بھولی بھالی عوام ہے انہیں کہانیاں کروا دیتے ہیں آپ، اور کوئی نہ کوئی ایسی وہ چٹکنی سی ڈھونڈتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا کسی چیز سے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، بس اسی میں الجھا کے عوام کو اور آپ اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایتھیسٹس کے متعلق میں بات کرنے جا رہا ہوں، مطلب کہ ان کے تمام جیسے حارث سلطان اور ان جیسے اور بہت سارے ایتھیسٹ ہیں دنیا کے، بڑے بڑے ایتھیسٹ، ان سب کے لیے صرف اور صرف ایک یہ جواب کافی ہوگا، اور اس جواب کا مجھ سے اور آج اس ویڈیو میں بات کرنے سے اور کسی اور سے کیا تعلق ہے، تو یہ بھی سارا میں بتاؤں گا آپ سب کو۔ تو اس سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ تک کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو، جو بہت ضروری ہیں آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بہت ضروری آج ہو گئی ہیں اسپیشلی۔ اس کے بعد میں وہ جو اپنا ٹاپک ہے رپلائی ٹو ایتھیسٹ، رپلائی ٹو حارث سلطان، اس کی طرف آتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، بہت سی، تو جن کو پہچاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پہچانیں۔ کسی کو سوچنے سمجھنے کی دی ہے صلاحیت، کسی کو اچھی آواز دی ہے، کسی کو مطلب ہاتھ سے کوئی مطلب ایسی کوئی دی ہے، خوبی دی ہے کوئی، جس سے وہ دنیا کو مطلب وہ بتا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ دنیا کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے وہ شخص۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی وہ صلاحیت کو ڈھونڈیں، اس صلاحیت کو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے، وہ یہ کہ ایتھیسٹ کے حوالے سے ایک جو بات ایک عرصے سے میرے ذہن میں تھی، میں اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ میں اس کو ڈسکس کروں گا، میں عوام کو بتاؤں گا، میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا، میں ان ایتھیسٹ کو جواب دوں گا، اور ان کے لیے یہ بات سوچنے کے قابل ہے، یہ بات ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن میں اس پہ ویڈیو نہ بنا سکا اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور اپنی وہ سستی کی وجہ سے، یہ بھی کہہ لیں، جس پہ میں نے ابھی بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ ہمیں وہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی، میں اس پوائنٹ پہ پہنچا، یہ مجھے کسی نے نہیں بتایا، لیکن آج مجھے پتا کہ دنیا کو اس بات کا پتہ ہے۔ آج میں نے دیکھی ڈاکٹر عفان کیسر کی ایک ویڈیو، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہندو تھا، ہندو سے وہ ایتھیسٹ ہوا، ایتھیسٹ سے پھر وہ اللہ کو اس نے مانا اور غالباً مسلمان ہو گیا۔ وہ میں نے وہ ویڈیو مکمل نہیں دیکھی، لیکن جہاں پہ میرے مطلب کا پوائنٹ آیا، جو میں نے سمجھا ویڈیو سٹارٹ ہوتے ہی، جو میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ وہی بات آئے گی جو میں ایک عرصے سے سوچ رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی میں نے کسی کے منہ سے یہ بات نہیں سنی تھی۔ تو وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ ایک سبزی فروش آتا تھا ان کے پاس، وہ مسلمان تھا اور وہ ایک بہت بڑے وہ پتہ نہیں بزنس مین تھے یا سائنسدان تھے، جو بھی تھے، مطلب کہ انہوں نے ایک بات اسے بتائی اور اس کی وجہ سے انہوں نے خدا کے وجود کو مانا۔ تو وہ بات المختصر یہ ہے کہ اگر میں بحیثیت مسلمان کل کو مر بھی جاتا ہوں، ایک ایتھیسٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ایک ایتھیسٹ جو سوچتا ہے نا، اس کی جو سوچ ہے وہ خدا کے وجود کا انکاری ہے۔ ایک ایتھیسٹ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے جی۔ تو میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے نزدیک میں ایک مسلمان ہوں، بالفرض میں مر جاؤں، تو اگر تو میرے مرنے کے بعد جو ہمارے نزدیک آخرت کی زندگی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہوئی، تو میرے لیے کامیابی ہے بھائی۔ میرے تو وہ کہتے ہیں نا پانچوں گھی میں ہوں گے، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس زندگی گزارا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کیا ہے، میں نے آخرت پہ یقین کیا ہے، میں نے اللہ کے نبیوں پہ یقین کیا ہے، میں نے ان سب کو مانا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو ایتھیسٹ سوچتے ہیں وہ مر گئے تو، لیکن ایک بات رہے گی، وہ میں پہلے کلیئر کر دوں آپ کو کہ اگر ایسا ہے تو میں کامیاب ہوں، اگر ایتھیسٹ کے نزدیک ایسا نہیں ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی، کیونکہ مرنے کے بعد کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے نزدیک۔ اور ایک ایتھیسٹ کے نزدیک جو وہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں بھائی، اور بس مر کے بس فنا ہو جانا ہے ہم نے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا کہ جو ہم سوچتے ہیں، ہمارا جس پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظام دیا ہے، ہمارا دین اسلام جو کہتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات ہیں، جو آخرت پہ ہمارا یقین ہے، یہ سب کچھ ہوا تو بھائی ایتھیسٹ رگڑے گئے سارے۔ تو حارث سلطان بھائی صاحب آپ بھی رگڑے جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا آپ کا۔ تو یہ والا پوائنٹ ہے اصل،
یہ پوائنٹ ہے کہ بھائی بالفرض آپ کے حساب سے سوچا جائے کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی ختم۔ لیکن اگر مرنے کے بعد زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دہ ہونا ہے، تو کل کو بھائی کیا کرو گے؟ کیا جواب دو گے وہاں پہ جا کر؟ پھر وہ چھتر پڑیں گے نا، سیدھے وہ اندھے منہ جہنم میں جاؤ گے نا۔ جنت تو نہیں ہے نا پھر آپ کے لیے۔ یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، الحمدللہ، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کیا، ہم نے اللہ کو مانا ہے، ہم نے دین اسلام کو مانا ہے، ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے ہر اس بات پہ یقین کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی ذرا ان چیزوں کو سوچیں۔ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے وجود کو مانیں، اللہ کے نبیوں پر یقین کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ ایسے ہی اپنی زندگی گزار دیں گے، کل کو آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کل کو آپ کو پیش ہونا ہے۔ تو صرف اتنا نہیں کہ چلیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اتنا سوچ کر ہی کر لیں کہ کل کو ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کل کو اگر ایسا موقع آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو یہ سوچ کر ہی اس بات پہ غور کریں اور کلمہ توحید پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ پڑھیں اور مسلمان ہوں اور اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزاریں دین اسلام کے لحاظ سے۔ تو یہ اس میں آپ کے لیے بہتری ہے میرے بھائی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کل کو آپ کو پھینٹا لگے گا، کل کو آپ رگڑے جائیں گے میرے بھائی، کل کو آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آنا، کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، آپ لوگوں نے وہ چومنتر ہو جانا ہے۔ تو آپ کے ساتھ مطلب مختصراً یہی ہوگا سب کچھ۔ تو اس کے بعد اب میں یہی کہوں گا کہ بس یہی پوائنٹ تھے جو ڈاکٹر عرفان نے بتایا، اور یہی پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہے تھے جو میں نے کہا کہ میں بھی اپنی بات ڈیلیور کر دوں آگے، میں یہ نہ ہو کہ اپنے تک یہ بات رہ جائے۔ آج اس کا اندازہ ہوا میں نے جیسے وہ ویڈیو دیکھی اس کے بعد میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا بھائی۔ تو میں ابھی میرا ماحول آس پاس ایسا نہیں ہے کہ میں مطلب وہ اچھی طرح سے ڈیلیور تو نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھا دوں، پوائنٹس میں سمجھا دوں۔ جو میری بات تھی وہ میں اپنی بات ادھر ریکارڈ پہ لے آؤں، میری یہ خواہش تھی۔ جو بات میرے دل تک نہ رہ جائے، اس کا مجھے شدید آج احساس ہوا ہے کہ یہ میری اتنی قیمتی بات مجھے کہیں اور سے سننے کو مل رہی ہے اور میں نے اسے دنیا تک نہیں پہنچایا، میں نے آگے نہیں پہنچایا۔ تو یہ بہت ہی پیاری بات ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بندہ مسلمان ہوا، وہ جو جس کی ایگزامپل ڈاکٹر عرفان کیسر دے رہے تھے نا، وہ ایک ہندو سے ایتھیسٹ ہوا، ایتھیسٹ سے پھر وہ مسلم ہوا، غالباً مسلم ہوا ہے، یا پتہ نہیں اتنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس نے یقین کیا۔ تو یہ سب کچھ تھا، تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ تک بھی یہ بات پہنچاؤں۔ تو جس تک میری جو ویڈیو پہنچتی ہے وہ میرے والی ویڈیو بھی اور ڈاکٹر عرفان کیسر کی وہ ویڈیو بھی سرچ کر دیں، ان کی ویڈیو بھی، تو یہ ایتھیسٹ تک لازمی پہنچائیں۔ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی ایک کو بھی ہدایت مل گئی تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے یہ بہت ہی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھائی کامیابی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، اس کی وجہ سے ایک بھی ایتھیسٹ اگر سوچنے پر مجبور ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ مرنے کے بعد اگر کچھ ہوا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہاں پہ بندے کا یہ دماغ نا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔